تو ان چاروں اماموں نے بھی یہی کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹو، ان کی طرف آ جاؤ، اپنے جیتے جی کبھی بھی کسی کو نہیں کہا میری بات مانو، میری تقلید کرو، میرے راستے پر چلو۔ ان تمام ائمہ نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ میں چاروں سے ان لوگوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اگر دیکھا جائے تو صحابہ کرام آپس میں بھی جب دین کی بات ہوتی تو قال اللہ قال رسول کہتے کہ اللہ نے فرمایا، رسول نے فرمایا، یہی دین ہے، اور اسی بنیاد پر ہم اکٹھا ہو سکتے ہیں اور اپنے اختلاف کو ہم دور کر سکتے ہیں۔ اور یہی منشا، یہی ارادہ، یہی مقصد اور یہی طریقہ، یہی کہنا تمام اماموں کا تھا۔ یہ جو چار ائمہ گزرے ہیں الحمدللہ، ہم اپنے والدین سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ان سے کوئی دشمنی نہیں۔ جتنے امام گزرے ہیں انہوں نے دین کی خدمت کی ہے، اور قیامت تک ان لوگوں کا نام لیا جاتا رہے گا، ان کے علم سے فائدہ اٹھایا جاتا رہے گا۔ انہوں نے جو علمی کارنامہ انجام دیا ہے، اللہ رب العالمین ان کے علمی کارنامہ کو صدقہ جاریہ بنا دیا ہے، قیامت تک رہتی دنیا تک انہیں ثواب ملتا رہے گا۔ الحمدللہ ہم تمام ائمہ سے محبت کرتے ہیں، اور ان کے علاوہ بھی جتنے ائمہ گزرے ہیں اور قیامت تک آنے والے ہیں ہم سب سے محبت کرتے ہیں۔ چار ہی ہمارے نہیں ہیں، لاکھوں کروڑوں میں ہیں۔ قیامت تک دین کی جو خدمت کریں گے وہ سب ہمارے امام ہیں، جو سچے بن کر دین کی خدمت کریں گے وہ سب ہمارے امام ہیں۔ تو ان چاروں اماموں نے بھی یہی کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹو، ان کی طرف آ جاؤ۔ امام ابو حنیفہ کیا کہتے ہیں؟ اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جب صحیح حدیث مل جائے اس کو اختیار کر لو، یہی میرا طریقہ ہے، یہی میرا مقصد ہے، یہی میں کہنا چاہتا ہوں، یہی میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں۔ اذا صح الحدیث فهو مذہبی، یہ بات بتانے والے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ مقصد ان کا کیا واضح ہے کہ تم لوٹو حدیث کی طرف، تم لوٹو اللہ کے رسول کی طرف۔ حدیث کس کے نام سے ہے؟ رسول اللہ کے نام سے، لوٹو رسول کی طرف۔ یہی فرمان، یہی بتانا، اور یہی مقصد امام شافعی کا بھی ہے۔ لا تقلدونی، میری تقلید مت کرو، میری بات نہ مانو، امام شافعی کہتے ہیں۔ امام مالک کیا کہتے ہیں رسول اللہ کے بارے میں؟ مسجد نبی میں درس دیتے، آپ فرماتے ہیں یہ جو قبر والے صاحب قبر، ان کی بات کو چھوڑا نہیں جا سکتا، دنیا کی ساری بات ٹھکرائی جا سکتی، ہر کسی کی بات لی بھی جا سکتی ہے، چھوڑی بھی جا سکتی ہے، سوائے اس قبر والے کے۔ اس قبر والے کی بات نہیں ٹھکرائی جا سکتی ہے، چھوڑی نہیں جا سکتی ہے۔ مقصد کیا ہوا؟ اس بات کا مقصد کیا ہے؟ اس بات کا مقصد یہ ہے لوٹ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، مان لو رسول اللہ کی بات۔ امام شافعی، امام مالک سب یہی کہتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل کیا کہتے ہیں؟ کسی کی تقلید نہ کرو، کسی کی لوگوں میں سے کسی کی تقلید نہ کرو۔ کیا مقصد ہے؟ رسول اللہ کی بات مانو، جو رسول اللہ کا دین ہے وہ دین مانو۔ تعجب کی بات ہے، سوچنے والی بات ہے، یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں کے دور میں ان کی تقلید نہیں ہوئی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں امام کسی نے تقلید کی؟ امام صاحب نے کہا میری تقلید کرو، میری بات مانو؟ امام صاحب ابو یوسف، امام صاحب اپنے شاگرد کو کہتے میری ہر بات مت لکھ لینا، میں ایک فتویٰ دیتا ہوں پھر جو ہے رجوع کر لیتا ہوں، اپنی بات سے لوٹ جاتا ہوں، دوسری بات بتاتا ہوں، میری ہر بات لکھنا مت۔ لکھنے سے منع کر رہے ہیں، تقلید تو چھوڑیے بہت دور کی بات ہے، ہر بات مت لکھ لینا۔ ماننا اور تقلید کرنا اس کا نمبر بہت بعد میں آتا ہے، ہر بات مت لکھ لینا۔ امام ابو حنیفہ کے دور میں تقلید نہیں ہوئی، نہ امام صاحب نے کہا میری تقلید کرو، نہ لوگوں نے امام صاحب کی تقلید کی۔ امام صاحب کے بعد امام شافعی، انہوں نے اپنے ماننے والوں کو کبھی نہیں کہا اپنے زمانے میں میری تقلید کرو، میری بات مانو، گزر گئے۔ امام مالک نے کبھی نہیں کہا میری تقلید کرو، وہ بھی گزر گئے۔ امام احمد بن حنبل اپنے جیتے جی کبھی بھی کسی کو نہیں کہا میری بات مانو، میری تقلید کرو، میرے راستے پر چلو۔ ان تمام ائمہ نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ میں چاروں سے ان لوگوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اگر دیکھا جائے تو جو ایک کی تقلید کرتے ہیں، تین کی بات نہیں مانتے، ایک کی بات مانتے ہیں، کہتے ہیں چاروں برحق ہے لیکن مانتے ایک کی ہیں، لیکن تین کی حقیقت میں نہیں مانتے، کبھی نہیں مانیں گے، ایک پلیٹ فارم پہ نہیں جمع ہو سکتے۔ دیکھیں دیوبند کے فتاوی ویب سائٹ پر جائیں، وہاں پر لوگوں نے سوال کیا ہے کہ مولانا جب چاروں برحق ہیں تو ہم سب کو کیوں نہیں مان سکتے ہیں، ان کو بھی مانیں ان کو بھی مانیں؟ نہیں، گمراہ ہو سکتے ہو۔ دیکھیں اس میں لکھا ہوا کئی سارے فتاوے میں دیکھ سکتا ہوں کہ اگر چاروں کو مانو گے تو فتاوے کی میں وہی لفظ اور جملہ بتا رہا ہوں۔ ایک فتوے میں ہے جیسے تم گمراہ ہو جاؤ گے، ایک فتوے میں ہے کسی نے اس طرح سے سوال کیا گیا جادہ مستقیم سے بھٹک جاؤ گے، ایک فتوے میں ہے کہ تم خواہشات نفسانی میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اس قسم کے فتوے اگر چاروں امام کو مانتے ہو، جب یہ لوگ اپنے امام کے بارے میں یہ فتویٰ دیتے ہیں، یہ اکٹھا کیسے ہو سکتے ہیں؟ اپنے امام جن کو کہتے ہیں برحق، ان کو ماننے کی وجہ سے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور ٹھیک ہے اختلاف ہے، ائمہ نے جو باتیں بتائی ہیں ان میں کچھ باتیں فرق ہیں، تو ہم بھی تو وہی کہتے ہیں کہ جو بات قرآن و حدیث کے خلاف ہو جائے امام کی، اس بات کو چھوڑ دیں۔ باقی جتنی باتیں امام صاحب کی قرآن و حدیث کے مطابق ہیں، امام حنیفہ کی ہو، امام احمد حنبل کی ہو، امام مالک کی ہو، ہم سب کی بات مانیں۔ سارے ہمارے اپنے ہیں، سارے ہمارے اپنے ہیں، غیر کے کہاں ہیں؟ سب ہمارے اپنے ہیں۔ تو نجات، حل اور
صحیح راستے کی طرف پلٹنے کا ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی امامت ہے جس پر پوری امت جمع ہو سکتی ہے، وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔